معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 73 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 24 سے 73 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ اب نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام یعنی منصب رسالت کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے یعنی ان کے زبان میں لکنت ختم کر دے، تاکہ وہ فرعون و آل فرعون میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے اہل خانہ سے ایک وزیر بھی بنا دے، میرا بھائی ہارون علیہ السلام کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے کہ تبلیغ میں وہ میرا مددگار ہو، اور اسے میرے کام میں شریک بھی کر دے یعنی اسے بھی نبوت عطا کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں عطا کر دیا گیا ہے جس کا تو نے سوال کیا ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام بے شک ہم تجھ پر پہلے بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی۔ یہ بچپن سے اب آغاز اللہ کر رہا ہے احسان کا، جو اب تمہیں بھی وحی کی جا رہی ہے، یعنی تمہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے یہ واقعہ کیسے تمہاری پرورش کی اپنی نگہداشت میں، کہ اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو تو دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، یعنی یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کی گئی تھی، تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی یعنی فرعون۔ میں اللہ نے تم پر اپنی محبت ڈال دی فرعون کے دل میں، تاکہ تمہیں میری آنکھوں کے سامنے پالا جائے۔ جب تمہاری بہن ساتھ چلتی جا رہی تھی، پھر اس بہن نے کہا فرعون کو کہ کیا میں تمہیں اس عورت کے بارے میں بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کرے؟ تو اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف دوبارہ لوٹا دیا، یعنی وہ کفالت کے لیے اپنی اصل والدہ کو ہی لوٹا دیے گئے، اس لیے لٹایا کہ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غم نہ کھائے۔ اور یہ احسان بھی ہے، یہ دوسرا احسان کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں رہتے ہوئے قبطی قتل ہو گیا تھا، تو ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دلائی، اور ہم نے تجھے آزمائشوں سے گزارا کہ تمہیں ہجرت کر کے مصر سے مدین جانا پڑا، جو اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک مقرر منصوبے کا حصہ تھا، یعنی بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے شادی تک تمہارے زندگی کے تمام معاملات کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ پھر تم کئی سال مدین میں رہے، پھر اے موسیٰ علیہ السلام تم ایک فیصلے کے مطابق یہاں مصر آئے، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا ہے، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، یعنی جو کام سونپا گیا ہے اس میں سستی نہ کرنا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، بے شک
وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ آگے اگلا حصہ ہے اسی کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ اس تمہاری بات کی طرف سوچے یا اللہ سے ڈرے۔ انہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر بھڑکے گا یا زیادتی کرے گا۔ فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا دیکھتا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ اور اس فرعون سے کہو کہ بے شک ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب میں نہ رکھ۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور نشانی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ بے شک ہماری طرف وہی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ تو فرعون بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارا رب کون ہے؟ کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور پھر فطری ہدایت دی ہے، جیسے بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کا رخ کرتا ہے، اور بکری کا بچہ گھاس کھاتا ہے، اور شیر کا بچہ گوشت کھاتا ہے، تو انسان کو بھی یہ ہدایت کی صورت میں ودیت کر دی گئی ہے، اللہ کی توحید۔ تو فرعون نے کہا، پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ قومیں جو اس سے پہلے سرکشی میں ہی چلی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، ایک کتاب میں درج ہے۔ میرا رب نہ ہی بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ وہی اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچوڑا بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی نازل کیا تو اس میں طرح طرح کے نباتات کے جوڑے نکالے کہ تم بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے زمین سے ہی تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں لے جائیں گے، اور اسی میں سے پھر ہم تمہیں نکال لیں گے۔ اور ہم نے اسے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکال دو، تو ہم بھی ضرور تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہم میں اور اپنے مابین کھلے میدان میں وعدے کا ایک دن مقرر کر لو جس سے نہ ہم پھریں اور نہ ہی تم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میلے یعنی جشن کا دن تمہارے وعدے کا دن ہوگا۔ یہ کوئی تہوار تھا جو کھلے میدان میں سب لوگ مناتے تھے۔ اسی جشن کے دن کا ہی وعدہ ٹھہرایا گیا تاکہ جھوٹ اور ساز سب کے سامنے واضح ہو جائے، اور یہ کہ دن نکلتے ہی سب لوگ جمع کر لیے جائیں۔ تو اب فرعون نے رخ موڑا، اپنے سارے دو پیچ اکٹھے کر لیے، یعنی تمام لوگوں اور جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، پھر مقابلے کے لیے آیا۔ آخری حجت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری خرابی کہ اللہ پر جھوٹ مت باندھو کہ وہ اللہ تمہیں کسی عذاب سے تباہ کر دے۔ بے شک وہی ناکام رہا جس نے بھی اللہ پر افترا باندھا۔ تو وہ فرعون اور آل فرعون یا جادوگر اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور چپکے مشاورت کرنے لگے۔ یعنی فرعون اور آل فرعون نے کہا، یہ دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جادوگر ہی ہیں جو جادو کے زور پر چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے بہترین رہن سہن کو تباہ کر دیں۔ اس لیے تم اپنی ساری تدبیریں جمع کر لو، پھر آؤ متحد ہو کر، اور آج وہ کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم پہلے ڈالو پھر ہم ہی پہلے ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہلے ڈال لو، یعنی جو جادو کرنا ہے کر لو۔ تو ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے ایسے لگا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔
تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ڈر محسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غلبہ پاؤ گے، اور تم بھی اپنا عصا جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے پھینک دو زمین پر، وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا جو وہ بنا کر لائے ہیں۔ یہ تو بس جادوگروں کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب ان کی بناوٹوں کو عصا کھا گیا تو سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ جادوگر سمجھ گیا تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، جبکہ فرعون اور اس کے درباری یہی سمجھے کہ بڑے جادوگر نے چھوٹے جادوگروں کو شکست دی ہے۔ فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں بھی جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگر بولے اب ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام لائے، اور اس پر بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے اے فرعون کر لے جو تو نے کرنا ہے، تو بس اس دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری غلطیاں بخش دے اور اس حرکت کو بھی بخش دے جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ صدق اللہ۔